شیخ رشید اور فواد چودھری کو کوٹ کرنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کڑا وقت کسی کو کیا دکھائے گا کہ میں جو ہمیشہ ان پر نشتر زنی کرتا آیا ہوں آج ان کو کوٹ کرنے مجبور ہوا ہوں. فرماتے ہیں ایسے فیصلے کا فائدہ نہیں جس سے ادارے تقسیم ہوں. وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی, پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں, واللہ عالم. شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں مشرف کو غدار قرار دے دیا گیا مگر چوروں اور لٹیروں کو ضمانتیں مل لی ہیں. میں اس پر تو تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوں حضور والا. سر یہ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد بھی کوئی سوال رہ جاتا ہے؟ میں نارملی ان دو بندوں سے کم اتفاق کرتا ہوں, لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہاں مجھے اداروں میں تقسیم کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا نظر آ رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے جیسے کوئی میسیج دیا جا رہا ہے, جیسے کوئی ایروگنس شو کی جا رہی ہے. میرے لیے سب سے اچھا دن وہ ہوگا اس ملک میں جس دن عدالت جو ہے مطلب ان کی آپ کہہ لیں اوورآل انصاف جو معاشرے پورے میں دینا شروع کریں. اس میں مشرف کو سزا ہو جائے, اس میں کسی سیاستدان کو ہو جائے, اس میں کسی وکیل کو ہو جائے, اس میں کسی جج کو ہو جائے, اس میں کسی جرنیل کو ہو جائے, وہ ایشو نہیں ہے. سر جرنلسٹ کو بھول رہے ہیں آپ, کو چھوڑ دیں, ساروں کو آپ سپورٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر عجیب سی بات ہو جائے گی, پھر عجیب سی بات ہو جائے گی. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہیسٹی میں دیا گیا ہے اور ڈینائل ہے ٹو لسن اور ایک تقسیم والی بات. اور یہ مجھے اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے یہ فیصلہ ہائی کورٹ سے ریورس ہو جائے, سپریم کورٹ سے ریورس ہو جائے گا. لیکن میسیج بڑا ایک عجیب سا گیا ہے کہ اس میں آپ کہہ لیں کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں, ایک اس ملک میں کیا مطلب کس طرح کے فیصلے آپ کر رہے ہیں, یا غیر ضروری ایک فیصلہ کر کے تو آپ نے ایک بٹرنس کریٹ کی. یہاں پہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی, وجہ جو بھی تھی, لیکن آج بھی اس کی بٹرنس موجود ہے. اس معاشرے میں آج بھی ایک تقسیم موجود ہے, ایک کرس موجود ہے اس معاشرے میں. پھر ابھی ریسنٹ اگر دیکھیں تو یہ جو آپ کہہ لیں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب, کس کو اس میں ڈاؤٹ ہے کہ ایشوز ان کے کیا تھے, کس حد تک انہوں منی لانڈرنگ اور اکاؤنٹس فیک اور دوسری چیزیں, لیکن پھر بھی ایک ان کی جو فالوئنگ ہے اس نے ایک معاشرے میں آپ کہہ لیں کہ ایک ہیو اینڈ کرائی کریٹ کیا ہوا ہے, اور ایک ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انسرٹنٹی. وہاں پہ جن لوگوں نے آپ کہہ لیں کہ معاشرے جو سینٹر آف گریوٹی ہیں, پاور آف گریوٹی ہیں, جو اس ملک کی سیکورٹی اسٹیٹ کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے اس کو شام نہیں بننے دیا, عراق نہیں بننے دیا, جنہوں نے اس کو لبنان نہیں بننے دیا, اس کو آپ کہہ لیں لیبیا نہیں بننے دیا, جن کی مجھے میں ایک بزنس مین ہوں, میں سیاستدان ہوں, مجھے یقین ہے, مطلب مجھے آج بھی اس ملک میں رہتے ہوئے سیاستدان کہتے تو بھی ہم سمجھ گئے تھے, آپ نے بزنس مین اضافی کہا, تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. میں آپ تک آتا ہوں ذرا. اچھا مجھے ایک منٹ, اچھا میں صرف اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ ڈاؤٹ ہے کہ مجھے کوئی یہاں پنجاب پولیس جو ہے یہ مجھے صبح فیکٹری سے واپس لا سکتی ہے یا نہیں, گھر سے نکلنے کی اجازت لے کے دے سکتی ہے کسی مولوی سے یا کسی اور سے یا نہیں, لیکن پاک فوج یہ کام کرتی ہے. سو جس ملک نے جس طاقت نے میرے ملک کی ایک سالمیت کو قائم رکھا ہوا ہے, ان کے ایک ایسا بیمار آدمی جو چلا گیا ہے اور آج پاک فوج دکھ کا اظہار کر رہی ہے, یہ پین کا اظہار کر رہی ہے کہ آرمڈ فورسز جو ہیں وہ ان پین, دے آر فیلنگ بیڈ اباؤٹ اٹ, اور وہ ایک فیصلے کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا متنازع سا فیصلہ ہے اور غیر ضروری فیصلہ ہے اور ہیسٹی میں فیصلہ ہے اور شاید انجسٹس ہے. اور اسپیشلی اس وقت جب پی آئی سی کے پہ حملہ کرنے والوں کو آپ ریلیف. ارے سر یہ توق آپ نے اپنے گلے میں خود ہی ڈال لیا حضور والا, اللہ جانتا ہے. میں تو اس طرف آنے نہیں چاہتا تھا, لیکن چلیے وہ بتاتے جائیے وہ بھانجے موصوف کہاں ہیں. میں سمجھتا ہوں بھانجا موصوف پکڑا جائے گا, ضرور پکڑا جانا چاہیے. وہ تو خیر یہ کوئی خبر تھوڑی ہے پکڑا جائے گا, پکڑا جائے گا تو کوئی وکیل اس کی ضمانت بھی کرائے گا. پاکستان میں مجرم تو ضمانتیں کرانے کے لیے تو ہوتے ہیں, سزا کب ملتی ہے, ضمانت آپ کو پتہ ہے. میں اس پی ٹی آئی میں ہوں, جس کا قانون ایک ہے, جس کا کوئی بھانجا نہیں ہے, بھتیجا نہیں ہے, جس میں کوئی مریم نہیں ہے, کوئی حسین نہیں ہے, کوئی بلاول نہیں ہے, کوئی بختاور نہیں ہے. یہاں جو بھی ہوگا پکڑا جائے گا, میرا بیٹا ہو یا عمران خان کا ہو یا ان کا بھانجا ہو. کیونکہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ ہی کی طرف رہوں. میرے بڑے پرسنل ریلیشن شپس ہیں اس کے ساتھ, حسان کے ساتھ. رائٹ, میں کہہ رہا ہوں کہ میرے حسان جو ہے اس کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپس ہیں. آئی ایس ایف کا پہلا صدر تھا وہ, مجھے اچھا لگتا ہے, لیکن جو جرم کیا اس کی سزا اپنی موجود ہے. اور اسپیشلی جب آپ وزیر اعظم پاکستان کے آپ کہہ لیں کہ بھانجے ہیں تو آپ کو تو سر والی مدینہ والی نام نہاد مدینہ کیوں نہیں انٹروین کرتے ہیں؟ ہر ایسے موقع پہ وہ جہاز پکڑ کے نکل لیتے ہیں. مطلب وہ جب پاکستان میں ہنگامہ آرائی ہو رہی ہوتی ہے, جب سمیع الحق صاحب کا انتقال ہوتا ہے, سوری ان کو جان سے مار دیا گیا, تو کیس سانحہ ساہیوال ہوا, یہاں ٹویٹ داغا اور باہر چلتے انہیں پولیس. اچھا دیکھیں, پرانے پاکستان کی پولیس جو ہے بڑے لوگوں پہ کیس نہیں کرتی تھی. عمران خان کے انٹروین کرنے سے ہی کیس ہوا, اور عمران خان کے انٹرویو کرنے سے نہیں, یہ کوئی خبر نہیں ہے. انٹروین کرنے سے کیس ہونا کوئی خبر نہیں ہے سر. نو سر, کیس ہونا کوئی خبر نہیں ہے. ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانا, سانحہ ساہیوال سے لے کر کے مولانا سمیع الحق کی شہادت تک
کسی ایک بندے کو سزا نہیں ہوئی. داوڑ صاحب جو ایس ایس پی تھے ان کو یہاں سے افغانستان لے آ کے مار دیا گیا. والی مدینہ کا ایک ٹویٹ آتا ہے وزراء کی یہ فوج ظفر موج جو درود شریف پڑھ کر کے اپنے کہتے ہیں کہ ہمیں جان اللہ کو دینی ہے, وہ کخ نہیں کر پائے. سر تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے کیونکہ ڈیوریشن میرے ہاتھ سے نکلی چلی جا رہی ہے. تھوڑا سا توقف میں چودھری جعفر اقبال صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں. چودھری جعفر اقبال صاحب, حضور والا پرویز مشرف کی سزائے موت کے فیصلے سے لا علم نکلے. کون بھلا؟ ہمارے دفاعی بزدار صاحب, وزیر دفاع حضور والا فرماتے ہیں کہ میں مصروف تھا. سر مطلب ایسا کون سا چاند چڑھا رہے تھے وہ اپنی چھت پہ بیٹھے ہوئے, کیا کر رہے ہوں گے اندازن؟ مطلب ہمیں برطانوی تسلط سے دوبارہ نجات دلانے کے لیے کچھ منجن بیچ رہے ہوں گے, یا ایک مرتبہ پھر کوئی بی آر ٹی جیسا نام نہاد کوئی منصوبہ ان کے دماغ میں پک رہا ہوگا جس کو وہ کاغذ پر منتقل کرنے میں لگے ہوں گے. کیا کر رہے ہوں گے سر اندازن؟ نور العارفین صاحب, یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ وزیر دفاع جو ہے لا علم ہے. جب انڈین ایئر فورس نے حملہ کیا تھا تب بھی وہ خاموش رہے, کہیں آپ کو نظر نہیں آئے. جب بارڈر پہ ایشوز بنے تب بھی وہ خاموش رہے. جب انڈیا نے آکوپائیڈ کشمیر کو اپنا حصہ قرار دے لیا تب بھی موصوف خاموش رہے. وہ تو سوائے وزارت کی گاڑی اور وزارت کا دفتر استعمال کرنے کے دفاع کے نام پاکستان کے دفاعی اداروں میں کبھی ان کی کوئی حاضری ہو تو بتا دیں, اگر کوئی اسمبلی میں دفاع کے متعلق بات کی ہو تو بتا دیں. وہ تو بالکل خاموش ہیں. شاید وہ عمران خان صاحب پہ سے ناراض ہیں دوبارہ وزارت اعلیٰ نہ ملنے پہ, اور کوئی گوشہ تنہائی میں اپنے دن گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. رائٹ سر, تھوڑا سا توقف میں آپ کی طرف آتا ہوں. جمشید اقبال چیمہ صاحب, حضور تھوڑا سا موضوع کو اور تھوڑا سا آگے لیے چلتے ہیں. سر یہ وزیر اعظم کو بحرین کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نواز دیا ہے. آپ یقین کیجئے, میں الفیہ کہہ رہا ہوں, میرا بس چلے تو اس کائنات کے, اس دنیا کے تمام تر ایوارڈز میں اپنے وزیر اعظم کی نظر کر دوں. اللہ جانتا ہے میں ان سے اتنا پیار کرتا ہوں. یہ لگ بات کہ میرے پیار کو پتہ نہیں کیوں کچھ اور سمجھ لیا جاتا ہے. حضور وہ ایک آدمی جس کے ناک کے نیچے اتنے بڑے بڑے کانڈ رچا دیے جائیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ٹویٹ داغ کر کے چلتا بنے, وہ تو ہر قسم کے اعزاز کا مستحق ہے نا. سمیع الحق صاحب کی وکٹ لے لی گئی اسی پاکستان میں, والی مدینہ بے خبر, نام نہاد والی مدینہ بے خبر. یہاں اسی پاکستان میں جو ہے اللہ آپ کو نیکی دے ثانیہ ساہیوال ہو گیا, ٹویٹ داغا, چلتے بنے, قطر سے واپس آؤں گا تو کچھ کروں گا. قطر سے بھی آ گئے, اس کے بعد پھر ایک مہینے تک کیا کھیل کود ہوتا رہا وہ آپ نے دیکھا. اس کے بعد جو فیصلہ ہوا اس کے بعد پھر میں عدالت جاؤں گا, اور پھر اس کے بعد چلتے بنے. اس کے بعد آج یہ پرویز مشرف صاحب والا واقعہ ہو گیا. سر مطلب یہ کوئی پہلا موقع تو نہیں ہے. دوسری بات, اہم ترین موقع, اہم ترین بات جو میں آپ سے کوٹ کر کے آپ سے جواب چاہوں گا, اس کا اس سوال کا جواب مت دیجیے گا کائنڈلی, اس کا جواب ہو نہیں سکتا. سعودی عرب کے دباؤ پر وزیر اعظم نے ملائیشیا کا اہم ترین سرکاری دورہ منسوخ کر دیا. حضور والا وہ غیرت بریگیڈ جو بتایا کرتی تھی کہ گرین پاسپورٹ کی ایک حرمت ہوگی, وہ بھی اس وقت قید تنہائی میرے خیال ہے اس کے مزے لوٹ رہی ہے. کہاں چلے گئے وہ جو بتایا کرتے تھے کہ قوموں کی آزادی اور خود مختاری جیسی کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی. سعودی وزیر اعظم, بلکہ سعودیہ میں تو وزیر اعظم کا ٹنٹا پالتے ہی نہیں ہے, وہ خیر صحیح کرتے ہوں گے میرے خیال ہے. مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا پوچھوں, میں جتنا پوچھوں گا آپ الجھتے چلے جائیں گے. شروع ہو جائیے. نہیں, میں بالکل نہیں الجھتا. میں نور العارفین, مجھے تقریباً اندازہ ہے ساری, یہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو ملائیشیا اور ٹرکی اور قطر کا جو تھا, کیا یہ آپ کہہ لیں OIC جس میں پاکستان اور دوسری طرف ایران اور پھر باقی. دیکھیں اس میں مجھے جو جتنی میری انفارمیشن ہے, ججمنٹ ہے, وہ آپ کہہ لیں کہ آپ کے جتنے بھی بڑے آپ کہہ لیں ٹریڈ پارٹنر ہیں یا آپ کے اوورال سپورٹر ہیں, اس میں چائنا کی بات کر لیں, اس میں سعودیہ کی بات کر لیں, اس میں امریکہ کی بات کر لیں, اس میں مطلب UAE کی بات کر لیں, جہاں پہ آپ کی مین پاور زیادہ ہے, جہاں سے منتھلی آپ کی ریمیٹنس زیادہ ہے, جہاں سے آپ کو امداد زیادہ ہے, ریلیف زیادہ ہے, ان ساروں کے قطر کے بعد اور ایران کے بعد آپ کہہ لیں کہ اسپیشلی ایران کے بعد ان کے ریزرویشن تھیں. اور ایران کو جو شامل کیا گیا, انوائٹ کیا گیا, وہ ہمیں کانفیڈنس میں لیے بغیر کیا گیا ہے.
اور میں سمجھتا ہوں مجھے اور آپ کو اور چودھری جعفر صاحب کو ضرور یہاں پہ آپ کہہ لیں ایک پاپولر بیان دینا اور بات ہے. وزیر اعظم عمران خان کی آپ کہہ لیں کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ لاجیکل ڈیسیجن ہے. یہ جو ہے نا پاپولر ڈیسیجن کرنا, بڑھ کے مارنا, 1000 سال تک جنگ کریں گے, کاغذ پھاڑ دینا آپ کہہ لیں کہ اس میں اقوام متحدہ میں, یہ آسان ہے. لیکن ملک توڑنا جو اس کا نتیجہ ملک توڑنا ہوتا ہے, یا آپ کا ڈیفالٹ کرنا ہوتا ہے, یا آپ کی قوم کا غریب رہ جانا ہوتا ہے. 1000 سال جنگ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اس طرح کے مطلب آپ کہہ لیں فکرے چل سکتے ہیں. لیکن اچھا سپہ سالار یا اچھا لیڈر وہی ہے جو قوم کو سیفلی لے کے چلے اور خوشحالی کی طرف لے کے چلے, سیفٹی کی طرف لے کے چلے, ترقی کی طرف لے کے چلے. سر آپ کو یہ جان کر نہایت حیرت ہوگی کہ آج پہلی مرتبہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی سے مجھے کسی بات پہ اتفاق ہوا ہے. آپ بات درست کہہ رہے ہیں, اور میں آن ایئر کی بات کہہ رہا ہوں. آپ اسے ریکارڈ میں بھی رکھیے گا, کام آئے گی, سند رہے. میں تھوڑا سا آپ کی اجازت کے ساتھ وائنڈ اپ کرنا ہے. چودھری جعفر اقبال صاحب, سر فائنل ریمارکس. جو بات انہوں نے کہی سر وہ میرے تو دل کو لگتی ہے, لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سر پھر سعودی جو روٹھنا ماننے والی بات ہے, اگر سعودی عرب کی ناراضگی سے ہم بچ گئے تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف ہے ملائیشیا. عمران خان صاحب کو وہ جو گاڑی آئی ہے اس سے میرا کیا لینے دینا ہے, مجھے کون سا وہ اس پہ سیر کرانے لگے. سیر تو دوست یار لوگ ہی کریں گے. لیکن یہ مجھے بتائیے ایک اچھی خبر اس میں تھی, اور میں اس کا تذکرہ کرنا بھول گیا. آنیسٹلی اسپیکنگ میں اس بات کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کی سرکار کو کہ ملائیشیا کا وہ جو کمپنی اللہ ماری کون سی ہے کہ جس کی وہ کار خان صاحب کو نصیب ہوئی ہے, اس کا باقاعدہ پلانٹ لگنے کی باتیں بھی جو ہیں وہ چل رہی ہیں. وہ تو بڑی ایک اچھی خوشائند خبر ہے. تو پھر یہ کہیں خدا نخواستہ یہ معاملہ بھی کھٹائی میں نہ پڑ جائے, پھر ہم یہ دوبارہ پل صراط پہ نہیں کھڑے. بہت اچھے طریقے سے چیمہ صاحب بڑی پڑھی لکھی باتیں کر کے اور یوں گھوم پھر کے سارے میں سے نکل گئے ہیں. بات اس طرح سے ہے کہ عمران خان صاحب خود فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ بھیک مانگتے ہیں, کشکول لے کے جاتے ہیں, جب ہاتھ پھیلاتے ہیں, جھولی پھیلاتے ہیں, تو پھر آپ خود فیصلے نہیں کر پاتے. اور جب سعودی عرب اور یمن والا معاملہ آیا تو تب بھی عمران خان صاحب کی تقاریر جو ہیں قومی اسمبلی میں وہ نکال کے دیکھ لیں کہ کیا موقف تھا, کیا رہنمائی کر رہے تھے, اور آج اس موقع پہ کیا کر رہے ہیں. پھر چیمہ صاحب نے کہا ہمارے ٹریڈ پارٹنرز, اس میں امریکہ کو گنا, سعودی عرب کو, بھئی ان کی انڈیا کے ساتھ آپ سے زیادہ ٹریڈ ہے. اور کشمیر ایشو پہ کوئی آپ کے ساتھ کھڑا تھا یا نہیں کھڑا تھا, ملیشیا آپ کے ساتھ کھڑا تھا, ایران آپ کے ساتھ کھڑا تھا, ترکی آپ سے کھڑا تھا. کچھ دن پہلے جناب وزیر اعظم بتا رہے تھے کہ ہم کیونکہ میڈیا جو ہے وہ بڑے بڑے ممالک اور بڑی لابیز کے کنٹرول میں ہے, انٹرنیشنل میڈیا, تو ہم ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کے اپنا ایک چینل بنانے جا رہے ہیں. اور آج ایک دم کس وجہ سے, پہلے تو 3 دن لگے سعودی عرب کی منتیں کرتے ہوئے کہ جی ہمیں ملنے کا موقع دیں. ملنے گئے تو وہاں سے خبر یہ نکلی کہ جو رقم انہوں نے اپنی ادھار رکھی تھی, ہمارے اکاؤنٹس میں رکھی تھی, اس کی درخواست کر رہے ہیں قرضے میں بدلیں. تو جب آپ قرضہ مانگنے گئے ہیں اور جب آپ ان کے ڈرائیور بن کے اور وزیر اعظم پاکستان بن کے کام نہیں کرتے تو پھر یہی حشر ہوگا, آپ کو یو ٹرن لینا پڑے گا. اور یو ٹرن بقول عمران خان صاحب کے بڑے لیڈروں کا شیوا ہے. وہ ترکی, وہ ملیشیا, وہ ایران جو مسئلہ کشمیر میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے, آج آپ ان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر رہے ہیں. یہ کوئی دانش, یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں, یہ ایک میٹر آف کنسرن ہے میرا خیال ہے حکومت وقت کے لیے, لیکن حکومت وقت کے لیے تو بہت سارے اور پوائنٹ آف کنسرنز ہیں. کیوں اپنا وقت برباد کیا جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر